شب بارات کیا ہے؟ کیا واقعی ہی اس رات رزق اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ آج ہم اسی بات پر روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم کو اپنی شرمگاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر سال مرنے والے آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 آدمیوں کے۔ پہلا مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کینہ پرور، چوتھا شرابی، پانچواں قاتل، چھٹا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور ساتواں چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ چوتھی حدیث حضرت علی سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، اور کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ سے 3 کام کرنا ثابت ہے۔ پہلا، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ دوسرا، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں بھی یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور تیسرا، دن میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ باقی اس رات پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیاطین ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔